سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفِ قرآن کے عنوان سے آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر اور مقدرات انسان۔ خداوند متعال کی ذات والا سورہ قدر کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ ملائکہ روح الامین تمام مقدرات کو، تمام امر کو، چاہے امر تکوینی ہو یا تشریعی ہو، اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو شب مبارک یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، بچانے والے ہیں، باخبر کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات یعنی شب قدر میں تمام کے تمام مقدرات کا فیصلہ یعنی انسان کی تقدیر کو طے کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کی تقدیر کو اس رات میں مشخص کر دیا جاتا ہے، معین کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو اس رات کے بعد کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعی و تلاش جد و جہد کرنے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جبر کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے۔ تو کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا گیا، عقلی اعتبار سے بھی اور نقلی یعنی نقل آیات اور روایت کے اعتبار سے بھی اس کا جواب دیا گیا ہے۔ مگر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قدر کہتے کسے ہیں؟ قدر کے معنی اندازے اور اندازے گیری کے ہیں، تقدیر کے ہیں۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تقدیر الشیء فی طولہ و عرضہ، کہ ہر شے کی تقدیر، اس کی قسمت، اس کا اندازہ اس کے طول اور عرض میں ہے، یعنی لمبائی اور چوڑائی میں ہے۔ اور اصطلاحاً قدر اسے کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال اپنی مخلوق کی خصوصیات، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اخلاق و کردار، رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تقدیر کو ثبت کر دے، اسے قدر کہا جاتا ہے۔ مگر جب ہم عقل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو عقل اس بات پر تاکید کرتی ہے کہ انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں یہ رچا بچا ہے کہ وہ سعی و تلاش کرے، اور وہ جتنا بھی سعی و تلاش اور کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور اس بات کی تائید خود قرآن مجید نے بھی کی ہے، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش سے بڑھ کر اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں یعنی سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں یہ ارشاد فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس یعنی ہر ذی روح، ہر جاندار شے اپنے اعمال، اپنے کسب کے گرویدہ ہے، اس کا رہین ہے، اس کا مرہون منت ہے، یعنی جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی دیا جائے گا۔ اور خداوند متعال نے جو اس نظام کو بنایا ہے، اس میں ہر شے ایک دوسرے سے رابطے میں، ارتباط میں، جیسے بعض چیزوں کا کھانا انسان کے حافظے کو قوی کرتا ہے، یا اگر کوئی ایسی چیز کھا لیا تو انسان کو نقصان ضرر بھی پہنچاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ارتباط میں ہیں، ربط میں ہیں، مستقیماً ایک دوسرے سے ارتباط میں ہیں۔ تو عقلی اعتبار سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، اور نقلی اعتبار سے یہ ہے کہ قضاء و قدر کی دو قسم، ایک ہوتا ہے حتمی، ایک ہوتا ہے غیر حتمی۔ حتمی اسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں، قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اور غیر حتمی اسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ قسمت میں لکھ تو دیا گیا ہے مگر اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے بدلا جائے؟ تو جواباً یہ کہا جاتا ہے کہ اچھے اعمال اور اخلاق و کردار کے ذریعے سے اس کو بدلا جا سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے، صدقات کے ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا موت کو ٹال دیتی ہے۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء عن الانسان، کہ صدقہ انسان کو بری موت سے نجات دلاتا ہے، بچا دیتا ہے۔ تو صدقات، دعا وغیرہ کے ذریعے سے غیر حتمی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، مگر حتمی اگر رہے گا تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ غیر حتمی پر خداوند متعال کی سورہ رات کی آیت نمبر 39 یہ دلالت کرتی ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، خداوند متعال جیسا چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جیسا چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، یعنی خداوند متعال کے اختیار ہوا عندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ یعنی اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہماری قسمت، جو ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں برا لکھا گیا ہے اس
اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔